اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم live like علی die like حسین صلوات پڑھے محمد عزاداران امام جعفریہ سینٹر اٹلانٹا کی یہ دوسری مجلس ہے اربعین کے عشرے میں عشرہ اربعین کی 12 سفر کی یہ مجلس جو اس سلوگن پہ اس نعرے پہ ہو رہی ہے. کل میں نے اس مجلس کا آغاز کیا تھا اس سلوگن کے اوپر کہ اتنا یہ خوبصورت یہ نعرہ ہے جو آپ کئی عرصے سے سن رہے کہ live like علی. مقصد زندگی کا جو ہے نا وہ اس میں پورا ہوتا ہے. ایک کمپلیٹ لائف اگر انسان چاہے نا گزارنا چاہتا ہے تو live like علی. سمپل, ویری سمپل. یہ کمپلیٹ لائف چاہتے ہو اٹلانٹا میں تو اپنے امام کی زندگی پہ اپنی زندگی کو گزارو. اور ڈائی لائک حسین جو آپ کی زندگی کا ایک مقصد ہے, اینڈ آپ کی جو لائف ہے سب کو پتہ ہے کہ آئے ہیں واپس جائیں گے. کب جائیں گے یہ نہیں معلوم ہے, کہاں سے جائیں گے یہ نہیں معلوم, کس وقت جائیں گے یہ نہیں معلوم, کس جگہ سے جائیں گے یہ نہیں معلوم, لیکن یہ معلوم ہے کہ جائیں گے سب, لیکن کب جائیں گے نہیں معلوم. تو یہ جو جذبہ نا ڈائی لائک حسین, اس فیلنگز کو پیدا کرو اپنی لائف میں. جانا سب کو ہے, ینگ ہو ضعیف ہو کوئی بھی ہو. اب آپ لاسٹ ایئر جتنے تھے آج نہیں ہے ہمارے پاس, پتہ نہیں چلے گئے. اب جو چلے گئے ان کی لائف ختم ہو گئی. اب ان کا ایک نیا چیپٹر شروع ہو گیا وہاں سے. ہم سب کا سیم ہونے والا ہے. میری ٹاپک موت نہیں, میں صرف بتا رہا 2-3 منٹ کہ مقصد کیا ہے ڈائی لائک حسین کا. یہ بھی تو سوچو کہ اب ہماری لائف, اب جو بھی ہم سمجھ رہے ہیں کہ اٹلانٹا میں انشاءاللہ مومنین کو اللہ سلامت رکھے دنیا بھر میں. کتنی جلدی گھبرا گئے نہیں سب, آمین بولے. لائف کی بات ہے نا بابا, زندگی کی دعا کرے. صلوات پڑھے محمد کتنا اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. تو ہر دعا کے لیے ایسی آمین بولیے, یہ نہیں کہ خالی زندگی کے لیے. دیکھیے ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں, لائف کی دعا ضرور مانگنا, زندگی کی ضرورت ضرور مانگنا, لیکن اس کے ساتھ یہ بھی بولنا کہ ایمان کے ساتھ رہے. سب سے امپورٹنٹ بات ہے. وہ لائف بیکار ہے اگر ایمان نہیں ہے تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے وہ زندگی کا. کہ ہم اگر اٹلانٹا میں رہے اور وہ لائف میں ہماری ایمان نہیں ہے اور ہم اسلام کے لیے کوئی بات نہیں سوچ رہے تو فائدہ کیا وہ زندگی کا. یہ لائف تو بہت جلدی ختم ہوگی. لائف کا سپین کتنا بڑا ہے, ویری شارٹ, اتنا شارٹ ہے کہ میرے مولا کے اس جملے کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں. آلویز ریممبر, مولا علی کا جملہ ہے کہ زندگی اے دنیا تیرا مزہ, تیرا ٹیسٹ اتنا کم ہے کہ زبان پہ ٹیسٹ رہتا زندگی ختم ہو جاتی. کتنی دور ہے, کتنے زندگی رہے گی, بہت لائف کم ہے. اب لاسٹ ایئر آپ کے پاس تھے, اللہ مرحوم رضا کاکا کے درجات کو بلند کرے. کو انہوں نے سوچا تھا, انہوں نے یہ بات سوچی تھی کہ میں نیکسٹ ایئر نہیں رہوں گا؟ کوئی بھی نہیں سوچا. اللہ آپ کو نیکسٹ ایئر تک آباد رکھے صحت کے ساتھ, اور صحت کی دعا ضرور کرنا. یہ کبھی بھی مت سوچو کہ آج میں بڑا ہیلتھی ہوں, میں بڑا طاقتور ہوں, میں جو چاہے جس کو چاہے بول دوں گا. بابا تم بولو گے نا, ایک لمحہ تم ایک جملہ بول رہے, پتہ نہیں کہ دوسرا جملہ بول سکو گے یا نہیں بول سکو گے. دوسرا جملہ بول سکو گے اتنی گارنٹی ہے. رات میں بڑے بستر پہ پورے اپنے جس جو ہے ان کو بڑا ڈانٹ ڈپٹ کے سو گئے, کل کی ایک پوری پلاننگ کر کے اتنے میٹنگز یہ کروں گا, پتہ چلا صبح اٹھے ہی نہیں, سب رہ گیا. ہر چیز رہ جاتی ہے, یاد رکھو. ڈائی لائک حسین, ایسی زندگی گزارو کہ مرنے کے بعد تم کو یاد کرے لوگ.
مولا علی نے غور سے سنے، مولا علی لیو لائک علی ہے نا، مولا علی کہتے ہیں کہ مولا علی سے پوچھا گیا کہ مولا زندگی کیا ہے، انسان کو رہنا کیسا ہے اٹلانٹا میں؟ مولا سے اٹلانٹا نہیں پوچھا، میں کہہ رہا ہاں، بولے کہ مولا رہنا کیسا ہے زندگی میں، ایک انسان کو رہنا کیسا ہے؟ یہ سب کے لیے میسج ہے، یوتھ، لڑکے لڑکی سب کے لیے، کہ مولا اٹلانٹا میں رہنا کیسا ہے؟ ایک بچہ، امام نے کہا کہ جب تم دنیا، غور سے سنیں، جب تم دنیا میں آتے ہو، جب بچہ پیدا ہوتا ہے، جیسے ہی دنیا میں آیا وہ روتا ہے، چیخیں مار کے بچہ روتا ہے، کہتے ہیں کہ جب تم روتے ہو تمہارے ماں باپ خوش ہوتے ہیں، اس لیے کہ رونا زندگی ہے۔ اب سمجھ میں آیا؟ جو لوگ رونے سے روکتے ہیں ان کے پاس زندگی نہیں ہے۔ رونا زندگی، نیچر ہے۔ ڈاکٹرز خوش ہوتے ہیں کہ بچہ بالکل ہیلتھی ہے، ماں باپ خوش ہو رہے ہیں۔ مولا کہتے ہیں کہ جب تم دنیا میں آتے ہو تم روتے ہو، تمہارے ماں باپ خوش ہوتے، تمہارے بھائی بہن خوش ہوتے، سب لوگ خوش ہوتے ہیں، خاندان والے، کہ تم ہو، تم رو رہے ہو، سب خوش ہو رہے ہیں۔ امام کہتا ہے تم زندگی ایسے گزارو اٹلانٹا میں کہ جب تم واپس جاؤ تو دنیا روئے، تم مسکراؤ، دنیا تمہارے لیے روئے۔ تو دنیا اس وقت روئے گی کہ جب آپ زندگی لیو لائک علی پہ گزاریں گے۔ لیو لائک علی پہ زندگی گزاریں گے تو یقین کریں دنیا آپ کے لیے روئے گی اور آپ مسکراتے ہوئے، اسمائل دیتے ہوئے واپس جائیں گے۔ اس لمحے کے لیے، اس وقت کے لیے آلویز تیار رہیے کہ مجھے مسکرانا ہے اس وقت کہ جب میرے مولا کی زندگی گزار کے مجھے جانا ہے۔ اگر انسان تھوڑا بھی اپنی لائف میں آگے پیچھے کرے گا نا تو یقین کرو تمہاری زندگی یہیں پہ ختم ہو جائے گی۔ عبرت ہوگی، لوگ عبرت سے دیکھیں گے کہ کیا ہو گیا اس کو، کتنا بولتا تھا آج کیسا خاموش ہو گیا۔ لیکن اگر کوئی مولا کے نام پہ زندگی گزارتا ہے، مرنے کے بعد بھی موت پہ قابو پا جاتا۔ میں یوں ہی کہہ رہا، میرے پاس نس ہے، موت پہ آپ کنٹرول کر سکتے گا، لیو لائک علی پہ زندگی گزارو گے۔ کوئی موت پہ تکلیف، کوئی برداشت، موت کو کوئی کنٹرول کر سکتا؟ موت ٹاپک نہیں ہے میری، میں لیو لائک علی کی بات کر رہا۔ کوئی کنٹرول کر سکتا ملک الموت کو؟ آیا ملک الموت گھر پہ، بڑا گھر، ڈالرز تجوری میں رکھے ہوئے ہیں، کیش چھپا کے رکھا ہے، بینک میں جائیں گے ٹیکس دینا پڑے گا، ہزاروں ڈالر رکھے ہوئے، ملک الموت آ گیا، نوک کر رہا، آپ کو ہمت ہے بولنے کی بھائی تو بغیر اپوائنٹمنٹ کے آیا کیسا میرے پاس؟ اتنا پیسہ، کچھ پیسے لے لے چلا جا۔ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکتا وہ، فریکشن آف سیکنڈ کے لیے بھی وہ آپ کو ٹائم نہیں دیتا، ایک سیکنڈ کا ٹائم نہیں دیتا۔ وہ آیا وہ لے لے گا فوراً۔ آپ کتنا ہی اس کو بولتے رہیں گے بابا ماتا ابھی ٹھہر جا، ایک لمحہ ٹھہر جا، نہیں روکے گا۔ وہ اتنا اوبیڈینٹ ہے اللہ کا کہ جو اللہ نے کہا کہ اس ٹائم پہ جا کے لینا وہ فوراً لے لے گا۔ آپ کتنی آپ کی طاقت ہو، کتنا ہی آپ بڑا آدمی ہو، ایک لمحے میں چلا جائے گا، سیکنڈ میں وہ لے کر نکل جائے گا۔ لیکن ایک دروازہ ایسا ہے کہ جہاں وہ رکا، وہ شہزادی کا دروازہ، وہ تو معصوم ہے، اس کے علاوہ دنیا میں کوئی روک سکتا موت کو؟ میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، لیو لائک علی پہ زندگی گزارے تو موت پہ کنٹرول کر سکتے۔ میسا میں تمار واقعہ آپ کے سامنے، ہینگ کیا گیا، ہاتھ کاٹے، پیر کٹ گئے، ہم کتنی آسانی سے سن رہے ہیں۔ آپ امیجن کریں میسم کا کرائم کیا تھا؟ محبت علی، دیٹس آل۔ میسم سے زیادہ آنےسٹ آدمی کوفے میں نہیں تھا، اس لیے کہ علی والے تو آنےسٹ ہوتے ہیں نا، علی والے سچ بولتے ہیں۔ آپ امیجن کریں ہاتھ کٹ گئے، پیر کٹ گئے، اس کے بعد ہینگ کیا گیا۔ اب تو میسم کوئی ایسا ویل بلٹ آدمی نہیں تھا، ویری لین پرسن، بہت ہی لین، کمزور۔ آپ امیجن کریں کسی کا ہاتھ کٹ گئے تو وہ بول سکتا ہے؟ تکلیف کتنی ہو، پین کتنا، پیر کٹ جائے،
بولنے کی طاقت کہاں سے آئی؟ لیکن اتنا کنٹرول تھا کہ روایت میں ہے کہ کئی گھنٹے تک فضائل علی سناتے رہے. ملک الموت موت جو ہے ان کے اطراف گھوم رہی تھی، اس وقت تک نہیں آئی جب تک میسم کی زبان نہیں کٹی. میسم موت پہ کنٹرول کرے ہوئے تھے کہ جب میں چاہوں گا موت آئے گی. یہ میسم ہے، کربلا میں سعید اور زہیر ہے کہ دونوں اس طرح کھڑے ہوئے امام حسین کے سامنے. تیروں کی بارش ہو رہی تھی، ایک تیر نہیں چل رہا تھا. آپ کو پتا ہے جو تیر چلتے تھے، جو تیر مارتے تھے وہ لوگ، تو وہ کیسے مارتے؟ دیوار میں سے نکل جاتا تھا. ایک تیر نہیں ماری، کئی تیر مارے سیدہ زہر کے اوپر. وہ پورے تیروں کو لیے ہوئے تھے. اس وقت تک موت ان کے قریب نہیں آئی جب تک حسین نے نماز ادا نہیں کی. وہ نماز شروع ختم ہوئی جب گرے نیچے. تو انہوں نے بتایا کہ اگر محبت حسین ہے، اگر علی کی زندگی پہ زندگی چلے گی تو ہم موت پہ کنٹرول کر سکتے ہیں. اپنی لائف کیسے گزارو؟ اٹلانٹا میں ایک ایگزامپل بن کے زندگی گزارو. سب بڑے چھوٹے، بچہ، لڑکا، لڑکی، مولا علی کی لائف کا ایک ایگزامپل بنو. انشاءاللہ میں یہ 10 days میں آپ کو بتاؤں گا کچھ دعائیں، کچھ طریقے. اگر آپ یوتھ سے بول رہا، بڑوں سے نہیں، کہ اگر وہ لوگ تھوڑا سا اپنے آپ کو چینج کر کے آگے بڑھے نا، بلیو میں آپ کہاں سے کہاں جا سکتے. اب شیخ امیری کی کل بات ہوئی تھی، انکمپلیٹ تھی. آپ امیجن کریں کہ ایک ایسا بندہ، اس کے پاس اتنی طاقت آئی کیسے؟ کل ایک جملہ میں نے کہا تھا، اس کو میں کلیئر کر رہا. ان کے خواب میں شہزادی نہیں آئے تھے. میرے منہ سے نکل گیا تھا کہ بی بی خواب میں آ کے بولے تھے کہ مجلس کرو. نہیں، آواز آئی تھی، معصوم کی آواز تھی، شہزادی کی آواز نہیں تھی. کسی امام کی آواز تھی کہ تم گھبراؤ مت، تم مجلس کرو، ہم تمہارے سامنے ہیں، ہم انتظام کریں. تو بات میں کلیئر کر دینا چاہتا تھا کہ کل میری زبان سے نکل گیا کہ بی بی خواب میں آئے تھے. پردے میں نہیں، بی بی نہیں آئے تھے. ان کے لیے نہیں، وہ دوسرا خواب ہے. وہ ان کے لیے خواب میں بی بی نہیں آئے تھے، بلکہ آواز آئی تھی معصوم کی. ہو سکتا ہے زمانے کے امام کی آواز ہو سکتا ہے کسی معصوم کی آواز ہو کہ تم گھبراؤ مت، تم مجلس کرنا، کل ہم تمہارا انتظام کریں گے. بہرحال وہ کلیئر کرنا چاہ رہا تھا. دوسری چیز، اب آپ سوچیں آج کے دور کی بات کر رہا ہوں. اب انشاءاللہ جو بھی اب مدینہ جائے نا، انشاءاللہ اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے، ضرور جانا. آپ ایوری ڈے ان کے گھر میں آپ اندر جائیں گے تو آپ کو دنگ ہو جائیں گے کہ یار ویئر آئی ایم ناؤ. یقین ہی نہیں تھا کہ یہ ملک ہے. یہ بندے میں یہ طاقت آئی کیسا کہ حکومت پریشان گھٹنے ٹیک دیتی ہے. وہ حکومت معمولی بات نہیں ہے دوستو، کوئی آرڈنری بات نہیں ہے. ایسی ظالم اس وقت زمین پہ سب سے بڑا جو ظالم ہے وہ وہی ہے. اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ میں نام نہیں لے رہا. اس سے بڑا ظالم زمین پہ کون ہے؟ اتنی ظالم حکومت. وہ گھٹنے ٹیکنا، وہ نیلز کے اوپر آ جانا کہ بابا جو تم کرنا ہے کرو، ہم تم کو ڈسٹرب نہیں کریں گے. کوئی طاقت ہے نا پیچھے. لیو لائک علی، اپنے مولا کی زندگی پہ گزارے. تو مولا کا ایک جملہ ہے، مولا کہتے ہیں کہ تم علم کو اتنا حاصل کرو، اتنا کیریکٹر کو بڑھاؤ کہ تم بڑی بڑی حکومتیں تمہاری محتاج ہو جائیں. کیریکٹر مین چیز مولا علی کی زندگی کا کیریکٹر ہے کہ شیعہ کا کیریکٹر کیسے ہونا چاہیے. دوستو ٹاپک بہت بڑی ہے لیکن ٹائم میرے پاس کم ہے. بہرحال کوشش کروں گا کہ ہمارے پاس یہ 2012 کا یہ جو جعفریہ کا چہلم ہے نا، چہلم کا جو اشرہ، اس میں چینج آنا ہمارے پاس پورے. میں جنرل بات کر رہا، میری مجلس لائیو جاری، جو بھی سن رہا ان کے لیے. کوئی یہ نہیں سمجھے کہ میں یہاں والوں کے لیے پڑھا، نہیں، میں جنرل ٹاپک میسج دے رہا کہ ہمارے پاس ایک چینج آنا ہے. یو ڈونٹ نو کہ نیکسٹ ایئر آپ کہاں رہیں گے، ہم کہاں سٹینڈ کریں گے، حالات دنیا کے کتنے بدلیں گے. وی ڈونٹ نو. ہم نیکسٹ ایئر اتنی آسانی کے ساتھ امام کا چہلم کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے، وی ڈونٹ نو. حالات اتنے بدل گئے دنیا کے. تو یہ چہلم، یہ بلیسنگ سمجھے، یہ مجالس ایک بلیسنگ سمجھ کر غور سے سن کر اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرے، پھر دیکھو تمہاری زندگی بدلتی کیسا. کل میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ سراؤنڈنگ صحیح ہونا چاہیے، ہر گھر کی سراؤنڈنگ صحیح ہو. تو یہ شیخ امیری کا ایک بات بتائی کہ اس کا زبان بڑی میٹھی تھی، کیریکٹر اس کا ایسا تھا کہ حکومت پریشان ہوگی،
اور وہ اپنی لائف کو مولا علی کی باتوں پر، ان کی ٹیچنگز کے اوپر وہ ایسے گزار رہا تھا کہ دشمن بھی بول رہا تھا کہ اس کا کردار بڑا اچھا ہے، یہ سب سے بڑا ریوارڈ ہے۔ تو اٹلانٹا میں زندگی ایسے گزار کے بتاؤ کہ دشمن کہے کہ یار اس بندے کا کیریکٹر بڑا اچھا ہے۔ دیٹ از موسٹ امپورٹنٹ تھنگ۔ تیسری چیز اس بندے میں یہ تھی جو پابندی سے کرتا تھا، وہ صلاۃ اللیل۔ میری ریکویسٹ ہے، میری خواہش ہے، میں بڑوں سے نہیں بول رہا، صلاۃ اللیل، شب نماز، شب نماز کے پابند ہو جائے، تمہارا بلیف بڑھ جائے گا۔ میں نے لاسٹ ایئر بھی بولا شب نماز پہ، لیکن اب دوسری طریقے سے بول رہا، دوسرے سٹائل سے بول رہا کہ شیخ امیری کی بات ہے اس لیے کہہ رہا، شب نماز میں تمہارے پاس ایک طاقت آئے گی، ایک پاور آئے گا۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں بڑی ذمہ داری سے کرا، جو بھی آپ کا بزنس ہے، ڈیری کوئن کا بزنس ہے یا کوئی بزنس ہے، میں ممبر سے بول رہا، یقین کے ساتھ بول رہا کہ اگر کوئی شب نماز کنٹینیو کرے، پڑھے، تو وہ کبھی بھی، وہ بزنس میں کبھی یہ نہیں بول سکتا کہ یار آج کل بزنس نہیں چل رہا، بول ہی نہیں سکتا، رزق کا پرابلم آ ہی نہیں سکتا۔ اگر کوئی رزق کا پرابلم ہے تو اٹ مینس دیر از سم تھنگ رانگ۔ بزنس کے لیے، گرو ہونے کے لیے، اٹلانٹا میں آگے بڑھنے کے لیے، بزنس کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے، پیس کے لیے، سکون کے لیے، اسٹریس کو دور کرنے کے لیے، بیماریوں سے بچنے کے لیے، لیو لائک علی کی لائف پہ پورے اترنے کے لیے، اس لیے کہ مولا علی کو اللہ کے رسول نے وصیت کی تھی، مولا علی نے امام حسن امام حسین سے وصیت کی تھی۔ دیکھیے امام کو ضرورت نہیں ہے بولنے کی، لیکن امام نے وصیت کر کے، ول لکھ کر ہم کو یہ تعلیم دی کہ دیکھو میں اپنے بیٹوں کو بول رہا تھا، تم کو کیا ہوا؟ صلاۃ اللیل کے بعد، اب یہاں سے آپ واپس جا رہے، ٹائم یہ تھکے ہوئے، 3 رکعت پڑھو خالی، سو جاؤ۔ 40 نام نہیں لیتے، ڈونٹ ٹیک اٹ، کوئی کمپلسری نہیں ہے۔ ایک علم، ایک قل واللہ، کتنی دیر کی نماز ہے؟ 2 رکعت 3 منٹ، پھر 1 رکعت وتر، ایک علم، ایک قل واللہ، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات ومحبان آل محمد، ختم کر دو نماز۔ واجب کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ 40 نام لیں گے تو یہ نماز ہوگی۔ ایک نام لو، مثال دے رہا ہوں میں، اگزامپل دے رہا، آپ 40 کا 400 نام لو۔ چوتھے امام 4000 نام لیتے تھے، 4000، اللہم اغفر، اللہم اغفر، اللہم اغفر، اللہم اغفر، 4000 مولا نام لیتے تھے۔ نام کمپلسری نہیں ہے کہ آپ 40 نام لو، 100 نام لو، 5، آپ ایک نام، مثال دے رہا ہوں، 5 لو، 10 لو، 20 لو۔ if you are very tired، صبح میں آپ کو اٹھنا ہے، خالی اللہم اغفر، مومنین والمومنات و محبان آل محمد بولو، ختم، 3 رکعت ہمارا، 5 منٹ۔ میں آپ سے 5 منٹ مانگ رہا ہوں، جسٹ آسکنگ 5 منٹس۔ عابد بلگرامی کی بات پہ عمل کر لو، you will see the change۔ 360 ڈگری چینج چاہتے ہو اپنی لائف میں؟ میں ابھی 8 دن ہوں آپ کے اٹلانٹا میں، 3 جنوری تک انشاءاللہ۔ آپ بولیں گے مجھے، بتائیں گے مجھے کہ کیا چینج آ گیا میری لائف۔ بابا سنو، جو بزنس کے، اس لیے کہ میں 2 دن سے اٹلانٹا میں ہوں، مجھے معلوم ہے کہ کتنے فونز میں ریسیو کر رہا ہوں، کتنے پرابلمز یہاں ہیں، مجھے معلوم، ہر جگہ ہے پرابلم، یہ رسک کا پرابلم، یہ بزنس کا پرابلم، یہ بزنس کا پرابلم، یہ نہیں ہو رہا، وہ میں بلیو کرو، بیگ بھر کے پیسے لے کے آنا گھر میں، اتنا کاروبار ہو سکتا، لیکن اب صلاۃ اللیل کے پابند ہو جاؤ۔ ایکسٹرا آرڈینری گفٹ ہے میرے مولا کی۔ لیو لائک علی کا یہ پہلا میسج، اگر کوئی شخص صلاۃ اللیل نہیں پڑھتا، شب نماز نہیں پڑھتا، اور وہ لیو لائک علی پہ کیسے اترے گا؟ سب سے امپورٹنٹ، ڈائی لائک حسین میں بھی نماز شب ہے، اس لیے کہ امام حسین کی آخری جو ول ہے، آخری جو وصیت ہے، بیوی سے، اپنی بہن سے کہا کہ بہن مجھے شب نماز میں نہیں بھولنا۔ تو شب نماز، لیو لائک علی، ڈائی لائک حسین کا ایک مکمل میسج کہ پلیز اس پہ اترو۔ آپ یقین کرو، آپ کو پتہ ہے اس میں فائدہ دوسرا یہ بھی ہے کہ آپ کی زندگی بڑھتی۔ مثال کے طور پہ مجھے 1 مہینے کے بعد میری موت ہے،
اللہ کے پاس لکھی ہوئی ہے. مثال دے رہا ایگزامپل. 1 مہینے کے بعد مجھے مرنا ہے, مجھے نہیں معلوم. میں سمجھ رہا ہوں کہ میں ابھی بہت زندہ رہوں گا. I'm very young. میں کہہ رہا کہ میں تو بہت ینگ ہوں, ابھی تو میں بہت لائف ہے میری. مثال کے طور پہ 1 مہینے کے بعد موت ہے. مثال کے طور پہ 2 دن کے بعد میری موت ہے, 1 دن کے بعد موت ہے. اور آج رات میں آپ نے کہا اللہم اغفر اللہم اغفر اللہم اغفر اللہم اغفر, 50 نام لے لیے. مثال دے رہا, آپ نے لے لیا. ہو سکتا یہ 1 مہینے کی زندگی آپ کو 10 سال آگے بڑھ جائے, یہ ایک اللہم اغفر کہنے سے. آپ بولیں گے کیسے؟ اللہم اغفر کہنے سے زندگی کیسا بڑھ گئی؟ زندگی ایسے بڑھی جیسے آپ نے کہا اللہم اغفر. مثال کے طور پر رضا کاکا, اللہم اغفر آغائے خوئی, اللہم اغفر آغائے خمینی. آپ نے علماء کے نام لیے, اپنے رشتہ داروں کے نام لیے, پوری فیملی کے 40 نام. مثال دے رہا, 40 نام. آپ نے جیسے ہی کہا اللہم اغفر اللہم اغفر اللہم اغفر, اور کل میری موت ہے. میں مثال دے رہا آپ کو, کل میری موت ہے. آپ نے شب نماز آج پڑھی, آپ نے اٹلانٹا میں کہا اللہم اغفر آغائے خمینی. مثال کے طور پر جیسے ہی کہا, امیڈیٹلی ویری نیکسٹ سیکنڈ علامہ آغائے خمینی کی خبر پہ رحمت کے فرشتے پہنچے. بڑا ٹرے میں, ایک ایگزامپل ہے, ٹرے میں رحمت کو لے کے, نور کو لے کے پہنچے. انہوں نے پوچھا یہ آئی کیسے نور؟ تو کہا اٹلانٹا میں ایک مومن جماعت کے ایک لڑکے نے آپ کے حق میں دعا کی کہ اللہ آپ پہ رحمت نازل کرے. فوراً صاحب خبر, میں تو ایگزامپل خمینی صاحب کا دے رہا تھا, جس کے بھی آپ پڑھ, فوراً وہ وہاں سے دعا کرتا ہے کہ پروردگار تو اس کی زندگی کو بڑھا دے. کیوں زندگی کو بڑھا دے؟ اس لیے زندگی کو بڑھا دے کہ اب جتنے دن یہ زندہ رہے گا یہ میرے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہے گا. سمجھ رہے ہیں؟ اس کی زندگی کو بڑھا دے, اس کے رزق کو بڑھا دے, اس کی پریشانی دور کر دے. کیوں شب نماز میں اتنا فائدہ؟ دوسری نمازوں میں دوسرے مومنین کے لیے آپ کچھ بھی نہیں کر رہے. جو بھی نماز پڑھے, شکر کی نماز, سلامتی کی نماز, زیارت کی نماز, اور جتنے حاجت کی نماز آپ اپنے لیے پڑھ رہے, اپنے لیے, فار یور سیلف, آپ اپنے لیے کر رہے. لیکن شب نماز آپ اپنے لیے نہیں پڑھ رہے, آپ دوسرے کے لیے پڑھ رہے. اس لیے کہ کوئی نماز میں اس طرح آپ دعا نہیں کرتے دعا قنوت میں اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات بولتے, لیکن ہر آدمی نہیں بولتا. شب نماز تو پڑھتے ہی دوسروں کے لیے. تو جتنے نام لوگے اتنی دعائیں تمہارے ساتھ ہیں. پتہ نہیں کس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. آپ سمجھ رہے میری بات؟ پلیز. اچھا یہ چیزیں بچوں میں ڈالو, یوتھ میں ڈالو, لڑکیوں کو بتاؤ, لڑکوں کو بتاؤ. آج کل ہالیڈے سیزن ہے, یہاں پہ ہالیڈے سیزن میں آپ ان سے یہ کہو اپنی اولاد سے کہ بیٹا تم اپنے مولا علی کو کیا دینا گفٹ چاہتے؟ لیو لائک علی پہ تم گزارنا چاہتا, ڈائی لائک حسین پہ تمہاری لائف جانا چاہتی, تم اپنے مولا کو کیا گفٹ دینا چاہتے؟ پوچھو بچوں کو. بچے اپنے اپنے طریقے سے بولیں گے, تو بچوں کو بولو بیٹا بہترین چیز جو مولا علی کو سب سے زیادہ پسند ہے, جو امام حسین کی فیوریٹ چیز ہے, وہ ہے شب نماز. تو تم اپنے بچوں کو بولو کہ بیٹا تم پڑھو. آپ کو اندازہ نہیں ہے, مثال کے طور پر 10 سال کا لڑکا, 12 سال کی لڑکی, 15 سال کی لڑکی, آپ نے کہا کہ تم پڑھو, تو یہ آپ نے کیا کیا؟ یہ کربلا کی حسین کی جیت کا اعلان کیا, وکٹری کا. کیسے؟ کربلا کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ وہ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر, کہ حسین تم نے امر بالمعروف کیا. تو آپ نے بچوں کو بتایا کہ بیٹا تم یہ نماز پڑھو, نیکی کی تم نے دعوت دی. تو حسین کی کربلا کی جیت کا اعلان کیا, مقصد حسین کا اعلان کیا, جو حسین چاہتے تھے کہ امر بالمعروف کرو, اپنے گھر سے شروع کرو. جب گھر سے شروع کرو گے, جب بچے پڑھنے لگیں گے, تو بچے نہیں پڑھ رہے بلکہ تمہاری زندگی بڑھتی جا رہی ہے. اتنا فائدہ ہے. بچوں کو بتاؤ کہ بیٹا 5 منٹ آج امام حسین کو گفٹ دو, یو ول سی دا چینج. شیخ حبیبی کے بارے میں یہ کہ یہ شخص 40 سال 40 ایئرس ینگ ایج سے شروع کیا, when he was مطلب ٹین ایج میں تھا جب سے شروع کیا, اور 40 ایئرس تک کنٹینیو پڑھتا رہا. تو اس کا ویژن کھل گیا, امام سے کلوز ہو گیا, بڑی طاقت کو نیچے کر دیا. لیکن طاقت کو نیچے کر کے سر نہیں اٹھایا, غرور نہیں کیا. وہ ایک امپورٹنٹ ہے کہ جیسے یہ بڑا ملنے لگا تو ہمارا تو سر سب سے پہلے اٹھتا, کوئی سلام کرا تو خالی ہاتھ سر ہلاتے, اس لیے کہ ہاتھ اتنا وزن ہو گیا. ہاتھ اٹھا کے ہم تو سلام کا جواب دے ہی نہیں سکتے. اگر ہم کو سلام کوئی کرتا تو ہم بولتے اوہو تو نے سلام کیا میرے کو.
مطلب ہم سلام بھی ہم لوگ دیکھ کے سلام لیتے ہیں کہ میرے اسٹیٹس کا ہے تو سلام لوں، اسٹیٹس کا نہیں ہے تو سلام نہ لوں. یہ چیزوں کو چھوڑو، یہ چیزوں کو چھوڑو. مولا علی سے بڑا کوئی آدمی نہیں تھا، لیکن وہ اتنے ڈاؤن ٹو ارتھ تھے. جتنے ڈاؤن ٹو ارتھ بنو گے اتنا لیو لائک علی میں زندگی گزار سکو گے. اگر ڈاؤن ٹو ارتھ نہیں تو اس بندے میں، شیخ امیری میں سب سے بڑی فائدہ یہ کہ اخلاق اچھے، زبان میٹھی. تیسری چیز شب نماز پابندی سے پڑھتا تھا. چوتھی چیز اس بار اس مرد مومن کے بارے میں زیارت اربعین. اب اربعین کی زیارت آ گئی. ہم اربعین کی زیارت صرف اربعین کے دن نہیں پڑھے، ڈیلی پڑھے. یہ ایک ایکسٹراڈنری زیارت ہے، زیارت اربعین. یہ شخص عاشورہ وارثہ جو پڑھنا تھا وہ تو پڑھتا تھا. یہ میں گفٹ دے رہا اٹلانٹا والوں کہ زیارت اربعین عاشورہ بڑی، زیارت اربعین چھوٹی ہے. اگر کوئی زیارت اربعین پڑھے، مومن کی علامات جو ہے کہ یہ مومن ہے، 40 علامتیں، اس میں ایک علامت یہ ہے کہ وہ زائر حسین ابن علی روزہ اربعین ہو. 11ویں امام کا ارشاد ہے کہ وہ میرے جد کا زائر. آپ زیارت اربعین روز پڑھیں. اس زیارت اربعین کا فائدہ یہ، جو رزق ہے، جو بیماری ہے، وہ سب دور ہے. سب سے بڑی چیز یہ کہ اس میں زندگی بڑھ جاتی اور بیماریاں نہیں آتی. مثال کے طور پر مثال دے رہا، زیارت اربعین پڑھنے والا ایکسیڈنٹل موت سے کبھی نہیں مرے گا. گاڑی کا خدا نہ خستہ کبھی ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، نہ گہنی موت، پلین کریش نہیں ہوگا. کئی چیزوں میں یہ ایک چیز بھی ہے کہ زیارت اربعین پڑھنے والا اس کو جیسا زہریلے جانور ہے اس سے نقصان نہیں پہنچے گا. زیارت اربعین پڑھنے والا رزق کے پیچھے نہیں چلے گا، رزق کے آگے چلے گا. اس کے بعد ایک جملہ ہے کہ زیارت اربعین پڑھنے والا کبھی محتاج نہیں رہتا، ایسا ہاتھ نہیں کرتا. کتنی بڑی بات ہے دوستو، کتنی بڑی بات. اللہ وہ دن نہ لائے کہ کسی کے ہاتھ ایسا ہو جائے. تو کبھی نہیں ہوگا زیارت اربعین پڑھنے والا. لڑکیوں کے رشتے کے لیے زیارت اربعین بہت اچھا ہے. زیارت اربعین پڑھ. بزنس میں گرو کرنے کے لیے، اچھا بیمار کوئی انسان بیمار ہے، مثال کے طور پہ بخار ہے، مثال کے طور پہ کوئی بیماری ہے، مثال کے طور پہ سر پہ بیماری ہے، پیٹ میں بیماری ہے، جسم میں کوئی بیماری ہے، آپ وہاں پہ ہاتھ رکھ کے زیارت اربعین پڑھو اور پڑھ کے اللہ سے دعا کرو کہ تجھے اس زیارت حسین ابن علی کا واسطہ اس کو شفا دے دے. ایکسٹرا آرڈنری چیز ہے اس شیخ امیری کے بارے میں کہ یہ زیارت اربعین کا پابند تھا. ایکسٹرا آرڈنری ایسی زیارت. اب پانچویں چیز، اس کا جو مین چیز تھی نا وہ امر بالمعروف گھر سے اس نے کیا تھا. اس کی اور ان کی اولاد اتنی سچی، اتنی پائس کہ آج ان کے مشن کو لے کے آگے چل رہی. جو آج سب سے بڑا ہمارا پرابلم ہے نا، ہم اگنورنٹ ہیں اپنی اولاد کے لیے. آپ بہت بڑی بات ہے دوستو. آپ کا سب سے بڑا انویسٹمنٹ کیا ہے؟ میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. میں لانگ آئیلینڈ گیا تھا پڑھنے. ایک بڑے ڈاکٹر ہے، آنکولوجسٹ، سرجن ہے، ملینر ہے، لانگ آئیلینڈ میں، نیو یارک میں. بہت صرف گھر، بیسمنٹ اور یہ. ہم لوگ بیٹھ کے مجلس کے بعد بات کر رہے تھے. بامبے کا ہے. اس نے کہا مولانا جب میں 70s میں یا لیٹ 60s میں جب میں اسٹوڈنٹ ویزے کے اوپر امریکہ آیا، جب مجھے امریکن ویزا ملا تو میں اتنا خوش ہو گیا. امریکن ویزا مل گیا. یہاں آیا، پڑھا، پڑھنے کے بعد مجھے گرین کارڈ مل گیا. میں نے کہا یار اس سے بڑی بات کیا ہے، میں تو I'm just flying now. اس کے بعد سٹیزن بن گیا. سٹیزن بن گیا تو میں تو بولا یار اب تو جنت کا پروانہ مل گیا مجھے. اس سے بڑی بات کیا سارا سٹیزن آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، جنت کا پروانہ، ایسا پروانہ کہ اب سیدھا میں جنت میں. اتنا بہت اچھی بات ہے، ضرور لیں سٹیزن شپ. اب تو خوشی کے عالم کہ اب تو میرا یہاں کا آدمی ہو گیا. کہا میں نے یہاں کے ہاسپٹل میں جاب مل گئی. اب ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے میرا گھر بامبے میں، شادی کر کے آ گیا، فیملی، بچے ہوئے، سو ہیپی، بورن سٹیزن. اب تو ایک ہنگامہ مچ گیا. کہتے ہیں مولانا 35 ایئرس ہو گئے میں امریکہ آ گیا. اب میں ریگریٹ کرتا کہ میں کیوں آیا. اب میں ریگریٹ کرتا
کہ وائی آئی ہیو کم ہیئر. کاش میں انڈیا میں رہتا, میرے پاس اتنی بڑی ڈگری تھی, میں انڈیا میں رہتا. میں نے کہا کیوں؟ دیکھا مولانا ہر چیز ہے, گھر ہے, پیسہ ہے, اسٹیٹس ہے, جاب ہے, ہر چیز ہے, اولاد میری نہیں ہے. ایک لڑکی ایک لڑکا ہے. اب سنو دوستو, ایک لڑکی نے نان مسلم سے شادی کی, انٹر کاسٹ میرج ہوئی. میں نے یہ بات بامبے میں بھی بتائی تھی. بامبے کے مجالس میں شاید یوٹیوب پہ آپ نے سنی ہے یا نہیں سنی ہے, بہرحال سنیں. لیو لائک علی پہ ٹوٹل میسج آج میری دوسری مجلس اٹلانٹا جعفریہ کی. اس نے کہا مولانا میری ایک لڑکی ایک لڑکا, لڑکی نے بھی غیر مسلم سے کی, لڑکے نے بھی کوئی اسپینش یا کوئی مل گیا اس سے کر لی. اب میرے پاس کیا ہے؟ ہر چیز ہے, گھر ہے, پیسہ ہے, اسٹیٹس ہے, سٹیزن ہوں, 7 جنریشن آگے کھا سکتے, اتنا پیسہ ہے میرے پاس. لیکن یہ کس کام کا ہے؟ اتنے بڑے گھر میں اکیلا ہوں, اتنے بڑے گھر میں امریکہ میں ہم آل الون. اب تو بوڑھا ہو گیا میں, میری وائف, کبھی میں ان کا چہرہ دیکھتا ہوں, کبھی وہ میرا چہرہ دیکھتی ہے. ایک زمانہ تھا ہم لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے نہیں تھے. میں نے کچھ کہہ دیا, سال بات بڑے محمد والے. آج ہم لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں, اپنی زندگی گزار رہے. کیوں گزار رہے؟ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. میں نے کہا کہ ریزن کیا ہے؟ پھر ہم کے لڑکی سے میری بات ہوئی. اب وہ لوگ ملتے ہیں ایک دوسرے سے, اب کیا کہیں گے, ایکسپٹ کر لیا. میں نے کہا یار یہ بولو کہ کوئی تم کو تمہاری شیعہ کمیونٹی میں کوئی لڑکا نہیں تھا خاندان میں تمہاری پلیز غور سے سننا, ٹوٹل میسج ہے میری دوسری مجلس کا جعفریہ کا, پلیز غور سے سننا. پوچھا, میں نے کہا کہ تمہاری فیملی میں کوئی نہیں تھا, کوئی باہر نہیں تھا؟ تو کہا میں ہماری اس لیے کہ ان کی فیملی بہت بڑی ہے, میں نام نہیں دے رہا, غیبت ہو جائے گی, میں ایک جنرل بات کر رہا. میں نے کہا تمہاری فیملی میں کوئی نہیں تھا؟ تو کہا آف کورس مولانا میری فیملی میں, ہماری تو اتنی بڑی فیملی ہے. میں نے کہا یار تمہاری فیملی میں تو اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں, تم نے کیوں نہیں کیا؟ تمہارے مطلب انکل کے باپ کے بھائی کے بچے, کزن کے بچے, ماں کی کزن کے بچے, ماں کے مطلب سسرال, اور یہ دونوں ملا کے بہت بڑی فیملی. لانگ آئلینڈ میں خود اتنے بڑے لوگ ہیں لوگ. تو کہا تمہاری, پلیز غور سے سن, تمہاری فیملی میں اتنے لوگ ہیں, اتنے کوالیفائڈ بچے, تو تم نے کیا کسی سے کر لیا, کیوں کیا؟ سنیں گے دوستو, ٹوٹل میسج ہے, پلیز غور سے سنیں. اس لڑکی کا جواب سنیں. اس لڑکی کا جواب ہم سب کے آئی بروز کو کھولتا ہے. ایک ٹوٹل اویئرنیس چاہتا میں, اس لیے کہ مجھے معلوم ہے اٹلانٹا کی یہ میرے مجلس پوری دنیا میں لوگ سن رہے, جو سن رہا, جس شہر میں سن رہا, ان سب کے لیے میسج ہے, گلوبل میسج ہے. اس لڑکی اس لیے کہ یہ پرابلم صرف لانگ آئی لینڈ کا نہیں ہے, میں دنیا گھوم رہا, بامبے میں, دنیا کے ہر شہر میں, لندن سے لے لو, انڈیا لے لو, پاکستان لے لو, امریکہ لے لو, کینیڈا لے لو, ہر گھر میں, ہر سٹی میں, ہر کمیونٹی میں یہ پرابلمز ہے. ایون حیدرآباد میں یہ مسئلے, کوئی جگہ چھپی ہوئی نہیں ہے. لیکن اس لڑکی نے ایک عجیب جواب دیا جو میں چاہتا تھا آپ تک ریلے کرو. آج میری دوسری مجلس میں نے اس سے پوچھا کہ یار تمہاری فیملی میں لوگ نہیں ہیں, کیوں نہیں کی تم نے شادی؟ اس نے کہا مولانا, اور پھر باپ کہتا ہے کہ مولانا بچپنے سے ہم نے پورا ٹرائی کیا بچوں کو, ایسا نہیں کیا کہ ہم بچوں کو چھوڑ دیا اور ہم امام بارگاہ آئے. ہم پہلے انڈیا میں مذہبی نہیں تھے, لیکن یہاں آ کے ہم ریلیجس ہو گئے, اس لیے کہ اولاد نہ بگڑ جائے. آپ سمجھے, اولاد نہ بگڑ جائے. ہم بڑے ریلیجس, جیسا انگلش کا ہے, یہاں آ کے سب لوگوں نے اپنی انگلش صحیح کرنے کے لیے بچوں سے انگلش میں بات کی. ماں باپ تو انگلش سیکھ لیے, اپنی زبان بھول گئے. سمجھ رہے آپ؟ اپنی لینگویج کو پکڑ کے رکھو. بابا گجراتی میں بولو, گجراتی میں بولو. آپ جب
جو جمال پور تاج پور کا کلچر ہے نا اس کو رکھو, جنریشن بعد جنریشن رکھو, بہت ضروری ہے اپنی لینگویج. آپ میں اگزامپل دوں آپ کو, دوسری قوموں کو دیکھو, چائنیز کو دیکھو, فلپینز کو دیکھو, فار ایسٹ کی کنٹریز کے لوگوں کو دیکھو, اپنے انڈیا میں کیرلائٹس کو دیکھو, ٹیملینز کو دیکھو. وہ لوگ کوئی زبان انگلش آتی, سب کو آتی, لیکن اپنی لینگویج کو نہیں بولتے. گھر میں ٹیمل میں ہی بات کرتا ہوں, ملیالی میں ہی بات کرتا ہوں. یہ فار ایسٹ کے جتنے چائنیز ہے, چائنیز بہترین انگلش بولیں گا, لیکن گھر میں بچوں سے چائنیز میں بات کرے گا. اپنی لینگویج جو ہے نا مدر ٹنگ, اس کو تو باقی رکھنا. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ لوگوں کے پاس زبان باقی ہے ابھی, لیکن جو اردو سپیکنگ ہے نا وہ لوگوں کے لیے میسج, آپ لوگوں کے لیے میسج نہیں ہے. ماشاءاللہ آپ تو بہت ریفائنڈ جمال پور کے لوگ ہیں نا, میں اس سے زیادہ نہیں بولتا. صلوات پڑھے محمد بہت ریفائنڈ ہے بھائی. تاج پور جمال پور یہاں تو پرفیکٹ. کوئی ناراض نہ ہو تاج پور والے کہ میں جمال پور بول گیا, تاج پور نہیں بولا. اب میں پالڈی بھی بولنے لگا. صلوات پڑھے محمد. سمجھ رہے آپ بات میری؟ تو اس لڑکی سے پوچھا گیا, میں نے پوچھا بابا تو نے کیوں کیا شادی, پلیز غور سے سنو, تو نے شادی کیوں کی, کیا تیری فیملی میں نہیں تھی؟ تو ان کے ماں باپ نے کہا کہ ہم روز لے کے آتے تھے مجلس میں, امام بارگاہ میں جب مجلس ہوتی, ہم بچی کو, ماں کہتی ہے میں بیٹی کو لے کے آتی تھی, باپ کہتا ہے میں بیٹے کی انگلی پکڑ کے لاتا تھا مسجد میں کہ بیٹا تمہارا یہ کلچر ہے, تم کو نماز پڑھنا ہے, یہ ہمارا امام بارگاہ. میں نے کہا پھر کیا ہوا, پھر چینج کیسا آیا؟ کہتا ہے کہ ہمارے گھر کا ماحول بھی خراب نہیں تھا. میں نے کہا پھر میں نے لڑکی سے پوچھا کہ ریزن کیا ہے, تم اتنا آتے تھے. پلیز اس کا جواب سنیں, عجیب جواب جو ہر گھر میں, میں یہ نہیں بول رہا جمال پور تاج پور, میں گلوبل میسج دے رہا, گلوبل میسج دے رہا. ہر گھر میں مجلس میں آ رہے, بچوں کو لے کے گاڑی میں واپس جا رہے. لڑکی نے کہا مولانا آپ کہہ رہے ہیں کہ فیملی میں شادی کیوں نہیں کریں؟ جب ہم لوگ اپنے پیرنٹس کے ساتھ گاڑی میں مجلس کے بعد واپس جاتے تھے تو میری ماں جو ہے فلاں فیملی کی فلاں عورت کے بارے میں بولتی تھی, وہ فیملی ایسی ہے. باپ پلٹ کے بولتا تھا وہ گھر والے ایسے ہیں, وہ بولتا تھا وہ ہمارے رشتہ دار ایسے. میں کیا بولوں آپ کو, آپ سمجھ رہے میری بات؟ کیا سن رہے آپ؟ بولا کہ فیملی میں کیسے کرتی, ہر میرے ماں باپ بچپنے سے ہمارے ذہنوں میں ڈالے کہ تمہارا وہ رشتہ دار ایسا, وہ ایسا, وہ ایسا, وہ ایسا. تو میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ جب پورا خاندان ہی خراب ہے تو باہر چلے جاؤ. You understand what I mean? کہ اگر مجلس میں بھی آ رہے, عزاداری بھی کر رہے, جعفریہ سینٹر سے واپس جا رہے عابد بلرامی کو سن کے, سب سے پہلے شامت تو میری آتی ہوگی. نہیں کہ عابد بلرامی نے کہا کیا, اس کے بعد 40 منٹ کی, یہاں سب کو ڈرائیو ہے, 50 منٹ کی, 1 گھنٹے سے آ رہے ہیں آپ لوگ دور دور سے, مولا آپ کو سلامت رکھے. لیکن راستہ بھر بات کیا کرنا ہے, بیوی کو شوہر سے بات کیا کرنا ہے. مجھے معلوم ہے کہ میں جس گاڑی میں جا رہا ہوں وہ یہ غیبت نہیں ہوتی وہاں پہ, I'm very clear. لیکن میں یہ بھی نہیں بول رہا آپ لوگ کرتے, میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ گاڑی میں بات کیا ہو رہی, یعنی تمہارا بیوی عورت سسرال والوں کو بول رہی ننند نے ایسا کیا, سسٹر ان لا نے ایسا کیا. اگر بیچاری کی مدر ان لا ہے تو اس کی تو شامت ہے کہ کھانے کو نہیں پوچھا, ٹھنڈا تھا, گرم تھا, 1000 باتیں, فیملی کی باتیں خود کر رہے ہو, 1 گھنٹہ اپنا پاس کر رہے ہو. یہاں آ کر تم نے بیوی کی دعائیں لے کر تم واپس جا رہے, اپنے گناہوں کو معاف کر کے جا رہے جعفریہ سینٹر سے. آپ کیا سمجھ رہے, آپ جعفریہ میں 3 گھنٹے اتنی سردی میں آ رہے, یہ اتنے زبردست ونٹر میں آپ آ رہے, آپ مجلس کر رہے, آپ جا رہے, آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کو جو ریوارڈ مل رہا مولا کے پاس سے, کہ اتنی مصیبت اٹھا کر 1 گھنٹے کی مجلس سننے, لڑکی لڑکا عورت مرد چھوٹے بچے آپ سپینڈ کر رہے, لیکن دروازے سے باہر نکلے وہ ایسا, وہ ایسا, وہ ایسا, وہ ایسا, جیسے ہی کیا جو پورے گناہ پاک ہو گئے تھے پھر آ گئے اس کے اندر.
سب سے پہلے live like علی, live like علی. مولا جس کو ہیٹ کرتے ہیں, جس چیز کو, اگر ہم اس کو اپنے فیملی میں لیں گے. آج جو ہمارے بچے, ہماری لڑکیاں, ہمارے لڑکے جو دوسری فیملیز میں جا رہے ہیں, ان سے پوچھو تو, چیک تو کرو تم. اچھا خالی مجلس کے بعد نہیں, گھر میں بیٹھے ہوئے ڈائننگ ٹیبل پہ صبح سے شام میں ایک کھانا تو ساتھ کھاتے, یا کم از کم ویک میں ایک دفعہ کھا لیتے کھانا, وہ بھی بڑی بات ہے. اس لیے کہ ایک ڈیری کوئن سے دوسری ڈیری کوئن جانا ہے. ایک گھنٹہ بھی بیٹھے فیملی کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پہ, پورے ہفتے بھر کے باتیں, وہ فیملی ایسا کری, وہ ایسا کری, وہ ایسا کری, وہ ایسا. خاندان, یہ خاندان کے جھگڑے کس کے ساتھ بات کریں؟ بچوں سے. بچے جو تیار ہو رہے ہیں نا, وہ لوگ لیو لائک علی پہ تیار ہوں گے. آپ دیکھو گھر کا ماحول کیا بنا کے رکھے ہم. آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی اجنبی بھی, نیا آدمی بھی ہمارے گھروں میں داخل ہو تو اس کو ایک چینج دکھے کہ یہ کس کا گھر ہے, وہ پوچھے کہ یہ گھر کیسا, تم کون سے ریلیجن کو بلانگ کرتے ہو, تو جب تم کہو کہ ہم مولا علی کے ریلیجن کو بلانگ کرتے ہیں, گھر کا ماحول ایسا بنا. یہ سب سے امپورٹنٹ ہے لیو لائک علی کے اوپر. اگر ہم چینج نہیں, آج آپ شکر ادا کرو کہ اگر بچہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, لیکن 18 سال کے بعد بیٹھے گا. بچے جو باہر ہیں نا, کیوں باہر ہیں, ریلیجن سے دور کیوں ہو رہے, یہ پوچھا نہیں جائے گا دوستو. ایک ایک سے سوال ہوگا. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. میں نہیں کہہ رہا, یہ میرے سینگ نہیں ہے, قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم, کہ اے علی والو, صاحبان ایمان, اے عزادار حسین, اے میرے ایمان والو, اے امیر المومنین کی محبت رکھنے والو, تم سے کہہ رہا, تم سے کہہ رہا, ڈائریکٹ کہہ رہا. اللہ کہہ رہا, عابد بالگرامی نہیں کہہ رہا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, کہ اے صاحبان ایمان, اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنی اولاد کو بچاؤ. Protect yourself and your children. شیخ امیری کا جو لاسٹ کام تھا, انہوں نے اولاد کو ایسا پروٹیکٹ کیا کہ ان کا پورا مشن, اب اتنے اولاد اتنے کیریکٹر کی اسٹرانگ ہو گئی کہ ان کے مرنے کے بعد بھی اتنی بڑی حکومت ان کو ہاتھ نہیں لگا سکی. لیو لائک علی یہ ہے. آج کے دور ہم کیا کر رہے ہیں, اولاد کو بچاؤ, اولاد کو بچاؤ. میں یہ ٹاپک کل تک چلے گی, کل بھی بولوں گا. جو ہمارے گھروں میں ڈیزاسٹر ہو گیا نا, جو ہمارے فیملی سپلٹ ہو گئے, اللہ کا شکر ادا کرو کہ مومن جماعت میں ڈیورس نہیں ہے. شکر ادا کریں, say thank you to your امام. اللہ کا شکر ہے کہ یہاں کی لڑکیاں بہت اچھی ہیں. نہیں, 8 دن رہنا ہے, 3 جنوری تک یہیں ہونا انشاءاللہ. کھانا بھی ہے, دال کھچڑی سب ہے بھائی, کڑی کھچڑی سب ہے. تو آپ سمجھ رہے بات, یہاں کی ماشاءاللہ, اس لیے کہ ہمیشہ لڑکی مظلوم رہتی ہے. لڑکا رہتا, لیکن آج کل تو بیچارے لڑکے مظلوم ہیں. اس لیے کہ امریکن گرل ہے بھائی, امریکن گرل. کمپرومائز کو پیدا کرو لیو لائک علی پہ. کوئی ایک واقعہ بتاؤ. 9 ایئرس میرے مولا کی میریڈ لائف ہے, 9 ایئرس میریڈ لائف ہے میرے مولا کی شہزادی کے ساتھ. ایک لمحہ سیکنڈ بتاؤ کہ جہاں پر ڈفرنس آف اوپینین ہوا, بی بی مدر ان لا کے ساتھ بھی زندگی گزاری. شہزادی کونین اپنی ساس مدر ان لا فاطمہ بنت اسد, وہ بی بی کے ساتھ بھی 4 سال لائف گزارتی ہے. مدر ان لا کے ساتھ بھی کمپلین نہیں. خالی یہ تو بی بی معصوم ہے, مولا کی دوسری وائف جو تھی, سوائے ہمارے رسول کے
دو پرابلم کریٹرز تھی، لیکن معصومین کے کوئی ایک وائف بتاؤ کتنا ڈسپلن مذہب ہے آپ کا، لیو لائک علی. مولا نے جو کہا نا اس کو امپلیمنٹ کر کے بتایا. تو اپنی اولاد کو پہلے سے اگر سکھا کے بھیج رہے ہو، آپ کو معلوم ہے میں نے اپنے کانوں سے سنا، میں سٹی کا نام آپ کے امریکہ کا نہیں بولتا، غیبت ہوگی. اس نے وہ جب کوشچن آنسر سیشن تھا لڑکیوں کے ساتھ، لڑکیاں جیسے لاسٹ ٹائم یہاں جعفریہ میں ہوا تھا، تو اس طرح سیشن چل رہا تھا. تو ایک چٹ آتی ہے کہ مولانا I don't want to leave mama, I don't want to marry mama's boy. آپ سمجھ رہے ہیں؟ خود کہہ رہی ہے مولانا I don't want mama's boy. میں نے کہا پھر تم کیا ہو؟ نہیں mama's boy نہیں. اگر یہ تھنکنگ کے ساتھ آگے جاؤ گے تو سپلٹ نہیں ہوگی. میں آج پھر ہیڈ لائنز دے رہا، کل اس کے پورے ڈیٹیل جائیں گے. تو سب سے پہلے یہ بیک بائٹنگ جو ہے نا اس کا ختم کرو، غیبت کا ختم کرو. انلیس گھر میں بیٹھ کے اگر تم پوری فیملی کے بارے میں، اب مجلس سے واپس جا کر اس نے یہ پہنا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، وہ ایسا کھانا کھا رہا تھا، اس نے یہ بات کی، آپ یہ بول کے اپنے مجلس کا ثواب ختم کر رہے. بچوں کو جو تیار کر رہے، بچے یہ ماحول میں تیار ہوں گے تو پھر 18 سال کے بعد آپ کو سنیں گے نہیں، وہ اپنی لائف گزاریں گے. اگر کسی کے پاس ایسا ہو رہا تو چیک یور سیلف، وہ روٹس کو چیک کرو کہ کہاں غلطی ہوئی، ان جڑوں کو چیک کرو، روٹس کو چیک کرو کہ جھاڑ میں غلطی کہاں ہوئی. دعا یہ کرو، میں انشاءاللہ کل دعا دوں گا، کل آپ کو بتاؤں گا ایک دعا کہ جس سے اولاد کا پروٹیکشن ہوتا ہے. ٹوٹل پروٹیکشن یہ ہر گھر میں پڑھنا چاہیے، ہر عورت پڑھے، ہر لڑکی پڑھے، شادی والی بھی پڑھے، نئی شادی والی بھی پڑھے. دعا کرے کہ اللہ جب مجھے اولاد ہو تو اولاد پروٹیکٹڈ ہو. سب سے بڑا انویسٹمنٹ پیسہ نہیں ہے، تمہاری اولاد سب سے بڑا انویسٹمنٹ ہے. اس لیے کہ آج ہم ہیں کل ختم ہو جائیں گے. لیو لائک علی کے اوپر تمہاری اولاد آگے بڑھے گی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایک اور صلوات پڑھ لیجئے باواز. بس دوستو 50 منٹ ہو گئے، 50 منٹس. گھڑی ماشاءاللہ دو لگا دیے میرے سامنے. کیا کہ ادھر بھی مڑتا ہوں تو دیکھتا ہوں، ادھر بھی مڑتا ہوں دیکھتا ہوں. کنٹرول میں رکھے 100 منٹ سے 60 منٹ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. آئی نو ورکنگ ڈے ہے اور ونٹر ہے، سردی اتنی ہے، لیکن میں آپ لوگوں کو سیلوٹ کرتا ہوں کہ اتنی سردی میں، اتنی رات میں بچوں کے ساتھ آپ یہاں آ رہے ہیں. مولا آپ کو اس کو سلامت رکھے. اور جو لوگ اس مجالس میں حصہ لے رہے، اللہ ان کے رزق کے دروازوں کو کھول دے. آپ کا کاروبار میں برکت ہو، بیماریوں سے آپ کو شفا ہو. مجلس سے بڑا کوئی تحفہ نہیں ہے دوستو، مجلس سے بڑا کوئی. یہ ایام گھروں میں بیٹھنے کے ایام نہیں ہے، یاد رکھ لینا. یہ جو ڈیز ہم گزار رہے ہیں نا، آج 12 سفر ہے، 12 سفر ہے، یہ گھر میں بیٹھنے کے ایام نہیں ہے. بلیو می، یہ بچوں کو بھی، لڑکیوں سے بھی کہہ رہا، یہ وہ دن ہے کہ دن میں ایٹ لیسٹ آپ بلیسنگ ہے. مولا یہاں کی جماعت کو، یہاں کے لوگوں کو، مومنین کی جتنی جماعت ہے ان کو سلامت رکھے کہ آپ لوگوں نے اتنا بڑا ذاخانہ ماشاءاللہ بنایا، اتنا بڑا ذاخانہ بنایا. ابھی شیخ امیری کمپلیٹ نہیں ہوا ہے، میں تو اس کو کل کنٹینیو پھر کروں گا، کل ختم کر دوں گا ان کی باتوں کو. آج میں نے صرف بیک بائٹنگ اور اس پہ ہیڈ لائنز دے کے جا رہا ہوں، جو انویسٹمنٹ ہے چلڈرن کا. اس لیے کہ اتنا بڑا ذاخانہ اس شہر میں، اس ملک میں، آج کے زمانے میں آپ کے پاس ہے تو یہ بہت بڑا تحفہ ہے آپ کو. اس کی حفاظت کرنا، میری وصیت بھی سمجھے، ول بھی سمجھے، میری ایڈوائز بھی سمجھے، سنسیئر ایڈوائز. ہر کی ذمہ داری ہے، چھوٹے بچے کی بھی ذمہ داری ہے. یہ بچوں کا فیوچر یا ذاخانہ ہے. جو بھی اس میں کام کر رہا ہے اس کو اپریشیٹ کر کے اپنے آپ کچھ نہیں کریں نا، ہم کیا کریں؟ کچھ بھی نہیں کریں. ذاخانہ بن گیا، جنہوں نے بنایا بنا دیا. اب میرا کیا کنٹریبیوشن ہے؟ میرا کوئی کنٹریبیوشن نہیں. جو میں مثال کے طور پہ جو مجھے ڈونیشن دینا ہے میں نے دے دیا، ختم ہو گئی. جس نے بنایا اس نے بنایا اپنی محنت سے. اب ہم کیا کریں؟ ہم اگر ثواب لینا چاہتے
تو اپریشیٹ کرو, تعریف کرو, مورل سپورٹ کرو. لیو لائک علی میں یہ ہے. مثال کے طور پہ میسم تمار, ابو ذر, سلمان, یہ لوگ جو تھے نا, اگر مثال کے طور پہ ابو ذر کوئی کے بارے میں رسول کی حدیث ہے کہ ابو ذر سے زیادہ سچ بولنے والا نہ زمین پہ ہے نہ کہیں پر ہے, نہ زمین نے بوجھ اٹھایا نہ آسمان نے سایہ کیا. تو کیا میسم جلتے تھے ابو ذر سے؟ کیا میسم خدا نہ خواستہ یا سلمان فارسی خدا نہ خواستہ غلط بولتے تھے؟ نہیں. جب یہ حدیث کسی کے بارے میں سنی, ابو ذر کے بارے میں, تو سلمان نے آ کے گلے سے لگا لیا کہ ابو ذر تم کو اتنا بڑا ریوارڈ ملا. اگر کوئی بڑا عزاخانہ بنا, کوئی کام کرے, اس کو جا کے گلے سے لگا. کچھ بھی نہیں. سلمان کیا کر سکتے ابو ذر کو؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ان کے پاس کیا تھا؟ ان تعریف تو ان کی ہوگی, لیکن سلمان کے دل کو بڑا کرنے کے لیے, سلمان کو مورل سپورٹ کرنے کے لیے ہر کی ذمہ داری ہے. اگر ثواب لینا چاہتے, اپنا اکاؤنٹ بڑھانا چاہتے, گناہ کو معاف مائنس کرانا چاہتے, نیکی پلس کرنا چاہتے, تو جو نیک کام کرے. مثال کے طور پہ آج نیاز بنی, مثال کے طور پہ جس نے بھی بنایا اس کے پیٹ پہ جا کے ایسا پیٹ کر کے بولا یار کتنا ڈیلیشیس فوڈ تھا. آپ نے کچھ نہیں کہا, ایک جملہ کہا کہ کتنا ڈیلیشیس تھا. جس نے مجلس, مثال کے طور پر جس نے عزاخانے میں مجلس کرائی, جس نے آج آپ کو کھانا کھلا, اس کو بولا یار تو اللہ تمہارے رزق میں برکت دے. آپ بول کیا رہے؟ کچھ بھی نہیں بول رہے, ایک جملہ بول رہے. آپ نے کہا اللہ نے اس سے پہلے آپ کے رزق کو بڑھا دیا. آپ سمجھ رہے میری بات؟ یہ چیزیں سیکھو لیو لائک علی میں. یہ مت دیکھو کہ آج میں جا کے اس کو بتاؤں کیسے کہ اس نے کھانے میں یہ نمک زیادہ کر دیا. عموماً مردوں میں نہیں ہوتا. فائدہ کیا ہوا؟ مطلب آپ کو ملا کہ اگر نمک زیادہ ہو گیا تو ٹھیک ہے, ہو گیا, سو واٹ. مرچی زیادہ سو واٹ, ہو گئی. لیکن وہی آپ نے کہا یار بہت اچھا کھانا تھا, تم نے آج کھانا کھلایا, اللہ تمہارے رزق میں برکت دے. ایک چیز یاد رکھو, نیاز میں آگے بڑھو پلیز. نیاز میں آگے بڑھو, نظر میں آگے بڑھو, تبرک مجلسوں کو سپانسر کرو, کھانوں کو سپانسر کرو. یہ آنر ہے, یہ آنر ہے. کتنے ایسے ملینرز ہیں میں جانتا ہوں کہ ان کا $1 خرچ نہیں ہوتا, جو ڈیلی ویجز پہ کما رہا ہے اس کا خرچ. سمجھ رہے ہو؟ روز سپانسر کرو. مثال کے طور پر میں مثال دے رہا, مجھے نہیں معلوم یہاں کیا سسٹم ہے. مثال کے طور پر 2 آدمی 3 آدمی اسپانسر کرے ہوئے, ایک آدمی اسپانسر, اس سے ریکویسٹ کرو بھائی مثال کے طور پر $1000, مجھے نہیں معلوم, ایگزامپل دے رہا, $1000 خرچ ہوتے ہیں ایک مجلس کے. آپ اس کو بولو بھائی $200 میرے رکھ لو, $100 میرے رکھ لو. آپ ایفورٹ کر سکتے 500 رکھ لو. 3 آدمی 4 آدمی, ہر آدمی دے. ایک چیز یاد رکھو, یہ 40 کا عشاء گزر جائے گا نا, پھر 1 سال کے بعد 40 آئے گا. 40 1 سال کے بعد آئے گا. اگر 40 کے عشرے میں تم نے مجلس کروا دی, ایک چیز یاد رکھو, $100 آپ نے دیا اس کو, مثال دے رہا میں, 1000 کا خرچہ $100 آپ نے دیا, تو آپ کا نام حسین ابن علی کے پاس پہنچ گیا کہ یہ بی بی زینب کی خواہش ہے چہلوں, کہ شہزادی کی خواہش کو اس مرد مومن نے پورا کیا. یو ڈونٹ نو, آپ کا یہ $100 جو ہے نا, پوری لائف نیکسٹ ایئر چہلم تک آپ کو 100 کے بدلے میں حسین کتنا دے دے. حسین کا بجٹ بہت بڑا ہے. حسین کسی کا نہیں رکھتے, یاد رکھو, یاد رکھو, امام حسین کسی کا نہیں رکھتے. 100 کے بدلے میں تمہارے کئی ڈیری کوئنز کھل جائیں گے, لیکن اب دیں گے 100, اس لیے کہ عابد بلرامی نے 100 ہی کہا. 100 مت دو بابا, 100 مت دو. حسین کے نام پہ جتنا مجھے, میں اپنے لیے نہیں بول رہا, میرا یہ مقصد نہیں ہے, میں تو بات میں بات آئی ہے تو بول رہا ہوں. میرا یہ مقصد نہیں ہے عورت دے, مرد دے, لڑکے سب کماتے نا, یہ پورے لڑکے کماتے نا, ویکنڈ کی جاب ہے, یہ جاب ہے, اسٹوڈنٹس کما رہے ہیں, ہالیڈیز میں. ایک ایگزامپل دے رہا, بچوں سے دلاؤ. آپ سمجھو, میں نے بہت بڑا جملہ کہا. بچے جو آپ کی لڑکیاں لڑکے ہیں نا, ان کو بولو, مثال کے طور پہ آپ $300 دے رہے, $500 کل کی مجلس میں آپ شریک کر رہے ہیں, 10 آدمی مل کے کرو, 20 آدمی مل کے کرو, مجلس کرو. آپ بولا 40 کے عرصے میں یہاں کی جو جماعت ہے ان کو دے رہا ہوں, مجلس میں آپ خرچ کرو.
آپ کا نام تو آ گیا چلو میں اشے اربعین میں. بچوں سے کیوں دلواؤ؟ اس لیے بچوں سے دلواؤ کہ بچوں کو عادت ہوگی، کل تم مر جاؤ گے تو بچے سپانسر کریں گے مجلسوں کو، ورنہ بچوں کو عادت نہیں ہوگی، بچوں کو پتہ نہیں. میں ایک ایگزامپل بات کر رہا ہوں، مثال کے طور پر میں اپنی بات کر رہا ہوں. میں خمس، جو بھی میرا خمس بنتا ہے، میں شروع سے اپنے بیٹے کو بولتا ہوں، پیسے اس کو دیتا ہوں کہ فلاں جو مولوی کو میں بھیجاتا ہوں جس مدرسے میں کہتا ہوں بیٹا تم لے جا کے دینا. کیوں؟ اس کو عادت ہونا خمس کہ باپ تمہارا خمس دیتا تھا. میں خمس کا $1 بھی نہیں لے سکتا، مجھے رائٹ ہی نہیں $1 لینے کی. کوئی میرے قریب $1 لے کے بھی نہیں آنا. I don't have right to take $1. خمس میرے لیے سانپ اور بچھو ہے خمس. میں خمس دیتا ہوں تو میں 2 یا 3 دن کے بعد لیو لائک علی میں خمس بھی آئے گا، تو پہلے سے پریپیئر ہو جاؤ. ایڈوانس میں بول کے بات کر رہا ہوں میں کہ خمس پہ آئے گا لیو لائک علی. تو اولا آپ کو میں بتا رہا ہوں، میں کرتا اس لیے میں آپ کو بتا رہا کہ آپ بھی کیا کرو، خمس بھی دینا بچوں سے دلاؤ. کیوں؟ کہ بچوں کو عادت ہو، پتا چلے کہ بچہ پوچھے کہ یہ اماؤنٹ کیا ہے، واٹ از خمس، تو ایٹ لیسٹ یو کین ایکسپلین یہ امر بالمعروف، یہ کربلا ہے، یہ ہے لیو لائک علی. کہ تمہارے بچوں میں 24 گھنٹے اسلام اسلام اسلام، مولا علی کی لائف تمہارے بچوں میں ہے. اس لیے کہ دوستوں اگر مر جاؤ گے اور بچے تیار نہیں ہیں لیو لائک علی کے اوپر، ڈائی لائک حسین کے اوپر، تو ہمارے لیے ڈیزاسٹر ہے. بچوں کو عادت دلاؤ، خمس نہیں دے گا تو پرابلم ہوگا. اچھا تبرک کے لیے، نیاز کے لیے آپ جب دیں کل سے، اب کل سے انشاءاللہ سب مل کے دو. یہاں پہ میں اپنے لیے نہیں بول رہا، مجھے کوئی کسی نے، میں ممبر سے بول رہا، مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا. میں صرف چاہتا کہ 40 کے عشرے میں اٹلانٹا جعفریہ کا یہ عشرہ ہر آدمی کو وہ اجر ملے، وہ امام کی کا کرم ہو جائے، وہ بلیسنگ آئے آپ کے اوپر کہ آپ جعفریہ سے باہر نہیں جائیں، آپ کی دعائیں پوری ہو جائیں انشاءاللہ. آپ کو پتہ ہے آپ کو $1 ہو سکتا تمہارے ماں باپ کو بخشوا دے، 7 جنریشن اوپر بخشوا دے. اب ایک واقعہ پڑتا اسی پہ مصائب. طاہر جرولی، مرحوم خطیب الایمان طاہر جرولی صاحب بڑے مشہور انڈیا کے ذاکر تھے، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے. اس واقعے کو میں نے ابھی جو ہے ساجد کی مجلس میں پڑھا ہے. ساجد موٹر والے کی مجلس پڑھ کے آنا تو ان کی مجلس میں یہ واقعہ پڑھا، میں ریپیٹ کر رہا ہوں. مجلس حسین کا اجر دیکھو، ثواب دیکھو. خالی میں نے یوں ہی نہیں کہا یہ بات، 40 کا بہت امپورٹنس ہے، بہت امپورٹنس ہے. اگر یقین کرو میری بات پہ، اگر 40 کا عشرے میں جو آپ ڈیلی شرکت کر رہے ہیں، اگر آپ کو پتہ چل جائے، آنکھوں کے سامنے سے پردہ ہٹ جائے کہ تم حسین ابن علی کے چہلم کی مجلسوں میں شرکت کر رہے، اٹینڈ کر رہے مجلس، اینڈ یو آر پارٹیسپیٹنگ ان حسین's مجلس 40 کا. ویسے ہر مجلس کا اجر ہے، 40 کے لیے ایک امپورٹنس ہے. اگر تم کر رہے، تمہارے سامنے سے پردے ہٹ جائے تو تم 24 آورز مجلس کرتے رہو، کام کرتے رہو. پیسہ ہر چیز نہیں ہے دوستو. امام حسین کو پیسہ نہیں چاہیے. مثال کے طور پہ آپ جعفریہ سینٹر آ رہے، آپ کے پاس اتنا بڑا سینٹر ہے، مثال دے رہا، آپ حسینیہ پہنچے، یہاں پہ آپ نے ڈسٹ دیکھی، آپ نے صاف کر دی. آپ نے ڈسٹ صاف نہیں کی، اپنے گناہوں کو پاک کر لیا. کچن میں گئے، پلیٹس اٹھائے، عزادار کھانا کھانے والے تبرک نیاز کے، آپ نے جھوٹی پلیٹس اٹھا کے، ڈرٹی پلیٹس لے جا کے آپ نے ڈسٹ بن میں ڈالے. تو آپ کیا سمجھ رہے کہ اس کا اجر نہیں ہے؟ کوئی عزادار بیٹھ کے کھانا کھا رہا، نیاز کھا رہا، آپ لے جا کے پانی رکھ دیے، کھانے کو آپ نے اس کو سرو کر دیا. یو ڈونٹ نو کتنا بڑا ریوارڈ ہے، کتنی ایسی بلائیں ہیں، کتنی ایسی مصیبتیں ہیں، کتنی ایسی پریشانیاں ہیں، کتنے ایسے پرابلمز ہیں جو یہاں تک آ گئے تھے، آپ نے حسین کے نام پہ کیا تو سب دور ہو گئے. میں کیا بول رہا آپ سے؟ چہلم کا عشرہ. کل ایک اور واقعہ بتاؤں گا کربلا کا. آج طاہر جرولی کا سن لیں کہ نیاز میں تم شریک کرو گے، کل سے ہر مجلس میں $5 $10 $100. اور یہ نہیں یار ان کو کیا ضرورت ہے، $10 دے دو بس ہے. کنجوسی حسین کے معاملے میں نہیں کرنا. 200 500 جتنا دیتے تھے. بہرحال اب سنو عجیب مصائب کا، یہ اس میں پورے مصائب ہے.
87 میں حسینیہ زہرا بہت بڑا امام بارگاہ ہے دبئی کا، مشہور امام بارگاہ حسینیہ زہرا، ساجوانی کا امام بارگاہ. وہ مجلس میں تھا، اربعین کا دن تھا، چہلم کا دن تھا. دوپہر کی مجلس ظہر کے بعد مرحوم خطیب الایمان پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے بھی یہ بات کی، انہوں نے کہا کہ عزاداری حسین کی مجلس میں نیاز، اس کا اجر کیا ہے، ریوارڈ کیا ہے، آؤٹ آف یور امیجنیشن. پردے ہٹ جائے نا، بلیو می، جو موٹے موٹے کٹنز ہمارے اوپر پڑے ہوئے ہیں نا، یہ اللہ نے نہیں ڈالے، ہم نے ڈالے انڈین موویز دیکھ دیکھ کے. سمجھ رہے ہیں؟ جو انڈین مووی جو ہماری فیوریٹ ہے نا، آپ گھبراؤ مت، میوزک پہ بولوں گا، یہ نہ مت سمجھے کہ میوزک پہ بولنے والا نہیں ہوں، بولوں گا. مجھے یہ معلوم ہے جعفریہ میں کوئی سنتا ہی نہیں میوزک، جعفریہ والے نہیں سنتے ہیں، میں باہر والوں کو بول رہا ہوں. تو آپ کو اندازہ نہیں کہ کیا بلیسنگ مل سکتی ہے انشاءاللہ. تو طاہر صاحب کہتے تھے، انہوں نے کہا کہ ہندوستان کا ایک واقعہ ہے کہ ہندوستان میں پہلے 10 days ہر آدمی، مثال کے طور پہ آپ جیسے جمال پور تاج پور میں اگر کوئی دور بھی ہے، احمد آباد میں ہے، تو آ جائے گا جمال پور 10 دن کرنے کے لیے کہ اپنے وطن کا محرم کرے، اپنے گھر کا محرم کرے. سب کو ایک خواہش ہوتی کہ اپنے گھر کا محرم کرے، سب کو اپنے گھر کا محرم بہت پسند آتا. یہ دنیا کا طریقہ ہے، محرم کے لیے فرسٹ 10 days کے لیے لوگ دور دور سے آ جاتے ہیں کہ یار ہم اپنے گھر کا وطن محرم کریں گے. کیسا بھی ہو لیکن ہمارا گھر کا محرم ہم کو اچھا لگتا. آپ لوگ جمال پور گئے، جمال پور والوں کو اچھا لگتا، احمد آباد والوں کو احمد آباد کا اچھا لگتا، تاج پور والوں کو تاج پور، مثال دے. تو اسی طرح وہ شخص، غور سے سنا، عجیب مصائب ہے اس میں. حسین کی طاقت کا اندازہ لگا کہ کیا میں نے جو اتنی باتیں کی نا، اس کے ایک جملے سے سن لینا. کہتا ہے کہ میں محرم کرنے آیا، باہر دوسرے ولیج میں وہ کام کر رہا تھا، جاب باہر تھی، آیا محرم. اس کے پاس 8 محرم کو ہر روز، 8 محرم کو ہر سال مجلس ہوتی تھی سالانہ. صبح میں مولا عباس کا علم اٹھاتا تھا. تو 7 محرم تک اس کے پاس پیسے نہیں نیاز کے، ایسا سیلری نہیں ملی، پرانا زمانہ، تکلیف پریشانی میں. یہ گھبرا گیا، میں کیا کروں، کل صبح میں میری 9 بجے مجلس ہے اور میرے پاس نیاز کے پیسے نہیں. سامنے ایک ہوٹل تھی، مسلمان کی ریسٹوران تھی، چھوٹی، انڈیا میں ریسٹورانز ہوتے. وہاں کا جو سیٹ تھا، جو اونر تھا، اس کا نام نور محمد تھا. خطیب الایمان نے نام بھی لیا تھا کہ نور محمد تھا سیٹ جو تھا. چھوٹی سی ریسٹوران تھی. یہ گیا، اس نے جا کے کہا، بھائی نور محمد، آپ کو معلوم ہے کل 8 محرم ہے، ہمارے گھر میں مولا عباس کا علم اٹھتا، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں تبرک کچھ کر سکوں. آپ میرے ساتھ اتنا کام کرو کہ میں واپس جاؤں گا 10 محرم کے بعد اور سیلری لوں گا تو نیکسٹ منتھ آ کے میں پیسے دے دوں گا. میرے گھر میں 200 کپ چائے بھیج دینا صبح میں 9 بجے. میں بہت پریشان ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، کل عزت کا معاملہ ہے، میرے مولا عباس کی مجلس ہے اور سب لوگ آئیں گے نیاز کے لیے، آپ 200 کپ چائے دینا. اس نے کہا نو پرابلم. اس نے فوراً اپنے نوکروں کو کہا، سرونٹس کو کہا کہ کل بہترین اچھی چائے بنانا 200 کپ اور بنا کے لے کے جا کے اس کے گھر پہ پہنچا دینا. پیسے نہیں پوچھنا، اگر یہ پیسے دے تو لے لینا، نہیں دے تو میں نے معاف کیا. یہ حسین کی مجلس کا تبرک ہے، سنی ہے، مسلمان سنی. دوسرے دن 200 کپ چائے آئی اس کے گھر میں، مجلس ہوئی. 12 محرم کو یہ چلا گیا اپنے ولیج کو. اس نے 13 یا 14 محرم کو خواب میں دیکھا کہ نور محمد آیا ہے. آ کے کہنے لگا کہ بھائی تو مجھے پیسے نہیں دینا چاہیے. اس نے کہا کیوں نہیں دینا؟ تو کہا میں تو مر چکا ہوں. تو کہا تم مر گئے تو تمہارے بیٹوں کو میں پیسے دوں گا. تو کہا نہیں، وہی 200 کپ تو بخشوا دیا مجھے. غور سے سنو، غور سے سنو. کہا وہی 200 کپ نے تو بخشوا دیا. کہا کیسے؟ کہا جب مجھے لے کے جا کے دفن کرے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا امان، مجھے تو جہنم میں لے کے جا رہے تھے. میرا آقا حسین آ گیا. آقا حسین آ کے کہنے لگا کہ اس کو چھوڑ دو، اس نے میری مجلس میں تبرک میں 200 کپ چائے دی. آپ نے دیکھا، اگر حسین کے نیاز میں تم شریک ہو جاؤ گے، ہزاروں ڈالر دو، حسین کو ادھار دو، قرضہ دو، حسین تم کو واپس کرے گا. مجلس حسین، چیلم کا عشرہ بہت امپورٹنٹ. گھروں میں نہیں بیٹھنا، نیٹ پہ بیٹھ کے نہیں سننا، مجلس میں آؤ، فرش اعظم پہ بیٹھو. بہت امپورٹنٹ. یہ چہلم
اس بہن کی خواہش ہے، اس ٹوٹے ہوئے دل کی تمنا کہ میرے بھیا کا چہلم ہو۔ یہ ایام جو ہے 2 دن پہلے 10 صفر ایک روایت تھی اس بچی کی شہادت کی کہ جو شام غریباں سے روتی ہوئی شام تک پہنچ گئی۔ دوستو یہ وہ حسین کی بچی کہ تماچے کھا کھا کے رخسار جس کے نیلے ہو گئے۔ امام حسین سکینہ کو اتنا چاہتے تھے کہ عاشورے کے دن جب امام رخصت ہو کے خیمے سے باہر آئے تو حسین اتنا غریب ہو گیا تھا کہ کوئی زلجنا لانے والا نہیں تھا۔ کبھی امام ادھر دیکھتے کبھی ادھر دیکھتے، کہتے آئینہ آئینہ حبیب، آئینہ آئینہ مسلم۔ حسین کی غربت بڑی، دیکھا بہن زلجنا کو لے کے آئی۔ شہزادی نے کہا کہ بھیا میں تمہیں سوار کروں گی۔ شہزادی نے سوار کیا، اب حسین چلنا چاہتے ہیں، زلجنا آگے نہیں بڑھتا۔ حسین نے زلجنا کے سر پہ ہاتھ پھیر کے کہا زلجنا یہ میری آخری سواری ہے، میں جانتا تو تھکا ہوا ہے، بھوکا پیاسا ہے۔ تو گھوڑا ہے، رونے لگا، روتے ہوئے اپنے پیروں کی طرف اشارہ کیا۔ اب جو حسین نے جھک کے دیکھا تو سینے پہ سونے والی سکینہ زلجنا کے پیروں سے لپٹ کے کہہ رہی تھی زلجنا میرے بابا کو مقتل میں لے کے نہ جا۔ عزیزو سکینہ نے زلجنا سے کیوں کہا، امام حسین کو کیوں نہیں کہا؟ آپ کو پتا ہے ہمارے علماء نے یہ کہا کہ سکینہ پہلے حسین کو بول رہی تھی، بچی اتنی پیاسی تھی کہ آواز نہیں نکل رہی تھی، اسی لیے گھوڑا کے پیر سے لپٹ گئی۔ حسین نیچے اترے، پوچھا بیٹی کیا چاہتی؟ کہا بابا ایک مرتبہ مجھے سینے پہ سلا لو۔ جلتی ہوئی ریت پر باپ لیٹ گیا، سکینہ کو سینے پہ سلایا، کچھ دیر کے بعد آنکھ بند ہوئی، بچی نے اٹھ کے کہا بابا خدا حافظ۔ تو حسین نے کہا ابھی تو روک رہی تھی، ابھی جانے کو کہہ رہی ہے۔ تو کہا بابا جیسے میری آنکھ بند ہوئی دادی فاطمہ آ گئی، کہا بیٹی حسین کو جانے دو۔ یہ سکینہ جس کے ناز حسین اٹھاتے، شام غریبہ شمن نے جب پہلا تماچا مارا بچی زمین پہ گر گئی، شمن نے دوسرا اٹھایا، دوسرے منہ پہ مارا، بچی نے رخسارے رکھ کے کہا بابا آہستہ نہیں رونا، آہستہ نہیں رونا، الشعر وین ہے، آہستہ نہیں رونا۔ کہا بابا میرے رخسار نیلے ہو گئے۔ سکینہ کی مصیبت بڑی، عزیزو آپ کو پتا ہے شمن نے سکینہ کو اونٹ پہ لیٹا کر رسیوں سے باندھ دیا تھا، بچی کے پیروں سے خون جاری ہو گیا تھا، 4 سال کی ہے۔ جب یہ قافلہ جا رہا تھا ایک ایسی بستی میں جا کے رکا، بس میں نے مجلس کو تمام کیا، ایک ایسی بستی میں جا کے رکا جہاں اس گھر کی ایک کنیز رہتی تھی، جو حسین کی کنیز ایک رہتی تھی۔ اس عورت کو جا کے دوسری عورتوں نے کہا چلو قیدی آئے ہیں تماشا کریں گے، تو اس نے کہا نہیں میں فاطمہ کی کنیز ہوں، میں قیدیوں کا تماشا نہیں کرتی، اس لیے کہ میری بیوی نے منع کیا ہے کہ کبھی کسی قیدی کا تماشا نہیں کرنا۔ تو عورتوں نے کہا نہیں بڑے گھر کے لوگ ہیں، مدینے کے رہنے والے، مدینے کا نام سنا حسین یاد آ گئے، بی بی زینب یاد آئی، وہ گھر سے نیچے اتر کے آئی تو دیکھا عجیب قافلہ ہے، اونٹ پہ چند بیبیاں ہیں، نیزوں پہ چند سر ہیں۔ اس عورت نے دیکھا کہ اونٹ پہ ایک بیوی ہے جس کی گود میں ایک چھوٹی بچی ہے جو بہت پیاسی ہے اور سوال آپ نہیں کرتی۔ آپ کو معلوم ہے کہ مولا عباس کی شہادت کے بعد سکینہ نے پانی نہیں مانگا، اپنے چچا کی شہادت کے بعد بچی پیاسی رہی لیکن پانی نہیں مانگا۔ یہ فاطمہ کی کنیز تھی، گھر گئی پانی لے کر آئی، بس میں نے مجلس کو تمام کیا، لا کر سکینہ کے سامنے رکھا، رکھ کے کہا بی بی میں نے اپنی شہزادی سے سنا ہے کہ یتیموں کی دعا بہت جلدی قبول ہوتی ہے، قیدیوں کی دعا بہت جلدی قبول ہوتی، تم یتیم بھی ہو اور قیدی بھی ہو، میرے لیے دعا کرو۔ تو زینب نے سکینہ سے کہا کہ بیٹی پوچھو اس کی دعا کیا ہے۔ سکینہ نے کہا کہ تیری دعا کیا ہے؟ تو اس نے پہلی دعا جو مانگی، کہا کہ بی بی یہ دعا کرو
جیسے تم یتیم ہو گئی نا ویسے میرے بچے یتیم نہ ہو. سکینہ نے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو بلند کیا, کہا پروردگار جیسا میرا بابا مارا گیا ویسے اس کے بچے یتیم نہ ہو. زینب نے پوچھا دوسری دعا کیا ہے؟ سکینہ نے کہا تیری دوسری دعا کیا ہے؟ تو کہا اللہ مجھے مدینہ پہنچائے. مدینے کا نام سنا, زینب نے سر کو اٹھا کے دیکھا, پہچان گئی. پوچھا مدینے میں کیا کام ہے؟ تو کہا وہاں میرا آقا حسین رہتا ہے, وہاں میری بیوی زینب رہتی ہے. تو شہزادی زینب نے کہا کیا اپنی زینب سے ملے گی, پہچان لے گی؟ تو اس نے کہا میں کیسے نہیں پہچانوں گی, میں نے بی بی زینب کے ساتھ کام کیا ہے. بس یہ کہا, بیوی نے چہرے سے بالوں کو ہٹایا, کہا ام حبیبہ کہاں پہچانا؟ میں زینب ہوں, یہ سکینہ ہے. ہمارا گھر اجڑ گیا, میرا بھیا حسین مار ڈالا گیا, ابا شہید کر دیے گئے. پروردگار میری شہزادی کے مصائب کا واسطہ سب مل کے آمین بولنا. پروردگار تو ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما. پروردگار جہاں جہاں میرے مولا کے چاہنے والے دنیا بھر میں, عراق, ایران, لبنان, پاکستان, بحرین, سعودیہ, سیریا, یو اے ای, ہر جگہ مولا کے چاہنے والوں کی جان, مال, عزت, آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار بی بی زینب, بی بی ام کلثوم کا واسطہ, شہزادی سکینہ کا واسطہ ہمارے آنسوؤں کو قبول کر لے, ہمارے اس پرسے کو قبول فرما. جو جو رزق کی پریشانیوں میں بی بی سکینہ کا واسطہ ان کے رزق کے پریشانیوں کو دور کر دے. پروردگار جو جو قرضدار ہیں ان کے قرضوں کو ادا کر دے. ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ ہو. بی بی سکینہ کا واسطہ جو جو بیمار ہیں انہیں مکمل طور پر صحت کاملہ عطا فرما. پروردگار ہم کو مولا علی کی زندگی پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے تمام مرحومین کے درجات کو بلند فرما. پروردگار مظلوم کربلا کے غم کے علاوہ ہم کو کوئی غم مت دے. ہم کو کسی کا محتاج مت بنا سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد کے. ہمارے امام کو سلامت رکھ. امام کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ. پروردگار جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کی قبروں میں اپنی رحمتوں کو نازل فرما. مومن جماعت کے تمام مرحومین کے درجات کو بلند فرما. آج جس کے لیے مجلس رکھی گئی ان کے تمام مرحومین کے درجات کو بلند فرما. جن جن لوگوں نے ان مجلسوں میں رزق کے لیے تبرک میں نیاز میں حصہ لیا ہے اور جو جو مجلسیں کروا رہے ہیں, اللہ ان کے رزق کے دروازوں کو کھول دے. ان کے مرحومین کے درجات بلند فرما, ان کی توفیقات میں اضافہ فرما, اور ہم سب کے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے, اور ہمارے ماں باپ کو سلامت رکھ. امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما. ایک سورہ فاتحہ میں نام آپ اس پہ فاتحہ پڑھ دیں. مولانا احمد حسن صاحب, رضا حسین صاحب, صابرہ بانو, زیب انیسا, علی اکبر کمیٹی, اور مولانا جاوید بلگرامی, اور کچھ زاہد بھائی لالانی جو بھی ہے, اور کل مومنین اور مومنات محبان آل محمد, زیب النساء, اور کل مومنین اور مومنات, اور شیخ امیری کے لیے بھی پڑھ دیں, مولانا جاوید بلگرامی کے نام پہ بھی پڑھ دیں, اور اگر آج کسی کی پہلی رات ہے ان کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. Say.
I need to see what he's doing. I need to read it. I can't see. जब कि ज़ैनब दरबार में गई थी कारी नवाजियों से महफिल सजी हुई थी ज़ालिम ये पूछता था गाजी तेरा कहाँ है बालों से मुँह छुपाए ज़ैनब लेने रही थी ए मेरे बाबा जान ओ रही है अज़ान चल चुका मजमे बाबा जान ओ रही है अज़ान चल चुका मजमे बाबा में बेवतन बेअमा आ गया कारवान मेरे बाबा जान Oh my gosh. Give me this. We got the food. The food. Maybe بنت خیر النساء میرے دل میرے بابا جائے اللہ نام ہے نہ میرا تجھے کیا تیرے یاری زبان بابا جان میری دامادی بہ گئی بامدر جسے جیتے جی مر گئی پھل گئے شام نے نام سن کر میرا مر گیا Do number six first. ہلکا نیلے گالوں پہ ہے اور نشان جو سکی کے شانوں پہ ہے ہر نشان سے یہی آ رہی ہے صدا بابا جان بابا جان. Let me see the mic. Hold it in the middle. I got it. میرے چادر سے
पाया मेरे बाबा का हुआ लोग मेरे लड़िएगा बेदमान दर पर नक्शल पर नैया सर याद जब आ जाता है बाबा दिल मेरा फट जाता है बाबा कूफे का और शाम का मंजर कूफे का और शाम का मंजर कूफे का और शाम का मंजर याद जब आ जाता है बाबा दिल मेरा फट जाता है बाबा कूफे का और शाम का मंजर कूफे का और शाम का मंजर कूफे का और शाम का मंजर एक रसन में बंधे छोटे बड़ों के गले एक रसन में बंधे छोटे बड़ों के गले पर सरे दरबार सब बिस्तर लाए गए बरसर दरबार सब बिस्तर लाए गए कोठों से बरसाते थे पत्थर याद जब आ जाता है बाबा दिल मेरा फट जाता है बाबा कूफे का और शाम का मंजर कूफे का और शाम का मंजर कूफे के बाजार में बलवे कुफार में कूफे के बाजार में बलवे कुफार में एक तमाशा सता ले सितमगार में एक तमाशा सता है ऐसे में माँ बहन खुले सर याद जब आ जाता है बाबा दिल मेरा फट जाता है बाबा कूफे का और शाम का मंजर कूफे का और शाम का मंजर तौक से हरगिज न था बाबा मेरा सर झुका तौक से हरगिज न था बाबा मेरा सर झुका हथकड़ी और बेड़ी का कोई मुझे गम न था हथकड़ी और बेड़ी का कोई मुझे गम न
ارے دیکھا نہیں جاتا تھا منظر، یاد جب آ جاتا ہے بابا، دل میرا پھٹ جاتا ہے بابا، کوفے کا اور شام کا منظر، کوفے کا اور شام کا منظر، ارے بال سکینہ کا غم دل یہ نہیں بھولتا، بال سکینہ کا غم دل یہ نہیں بھولتا، سب کے تشانے بندھے اس کا بندھا تھا گلا، سب کے تشانے بندھے ہائے درد سے وہ رہتی تھی مضطر، یاد جب آ جاتا ہے بابا، دل میرا پھٹ جاتا ہے بابا، کوفے کا اور شام کا منظر، کوفے کا اور شام کا منظر، لے کے گئے جب ہمیں بزم ستمگار میں، لے کے گئے 700 پرسی نصیب بیٹھے تھے دربار میں، 700 پرسی نصیب بیٹھے تھے دربار میں، اور تخت پہ بیٹھا تھا ستمگر، یاد جب آ جاتا ہے بابا، دل میرا پھٹ جاتا ہے بابا، کوفے کا اور شام کا منظر، کوفے کا اور شام کا منظر، جب کیا سجاد سے آ کے کسی نے سوال، جب کیا سجاد سے آ کے کسی نے سوال، گجرا کہاں پر امام آپ کو زیادہ ملا، گجرا کہاں پر امام آپ کو زیادہ ملا، کہتے تھے شام مقرر، یاد جب آ جاتا ہے بابا، دل میرا پھٹ جاتا ہے بابا، کوفے کا اور شام کا منظر، کوفے کا اور شام کا منظر، مقتل و تاریخ بھی کر نہ سکے حق ادا، مقتل و تاریخ بھی کر نہ سکے حق ادا، لکھے انی سے ہزی گریائے عابد تو کیا، لکھے انی سے ہائے کہتے تھے یہ عابد مستر، یاد جب آ جاتا ہے بابا، دل میرا پھٹ جاتا ہے بابا، کوفے کا اور شام کا منظر، کوفے کا اور شام کا منظر، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین پر محمد وآل محمد صلی اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا امیر المومنین، السلام علیکہ یا فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکہ یا الحسن مجتبی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم علی جدک و ابیک، السلام علیکم وعلی امک و اخیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولا ابو الفضل عباس یا قامر بنی ہاشم یا ابن امیر المومنین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم بنت رسول اللہ، السلام علیکم بنت نبی اللہ، السلام علیکم بنت امیر المومنین، السلام علیکم بنت فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم اختہ حسن مجتبی، السلام علیکم اختہ حسین شہید کربلا، السلام علیکم یا زینب کبریٰ، السلام علیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم سیدی مولا علی ابن الحسین، السلام علیکم سیدی مولا محمد ابن علی، السلام علیکم سیدی مولا جعفر ابن محمد، السلام علیکم سیدی مولا موسیٰ ابن جعفر، السلام علیکم سیدی مولا علی ابن موسیٰ رضا، السلام علیکم غریب الغرباء، السلام علیکم معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا سلطان القرب والعجم یا ابا الحسن علی ابن موسیٰ رضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم معصوم قوم، السلام علیکم بنت موسیٰ جعفر رحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم سیدی مولا محمد ابن علی، السلام علیکم سیدی مولا علی ابن محمد، السلام علیکم سیدی مولا حسن ابن علی، السلام علیکم مولانا صاحب اسف الزمان علمان علمان علمان، السلام علیکم خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم شرق القرآن، السلام علیکم امام انس والجان، السلام علیکم امام زماننا هذا، عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ،
اللہم صلی علی محمد وآل محمد. نعرے حیدری، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے صلوات.